کہ وہ جاوید بٹ تمام 12 کے 12 حلقوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. مثال دے رہا ہوں کہ 200 بندوں کا کوئی علاقہ ہے جہاں پہ 200 گھر ہیں, اسی علاقے کے اندر 250 بورنگ کے پروجیکٹ دیے گئے ہیں. انہوں نے تو پنڈی پورے کا پانی ختم کر دیا. اگر 250 بورنگ ہو جائے, بندے کتنے, گھرانے کتنے, 200 گھرانوں کے نام پہ فیک سکیمیں بنا کے 250 جگہ پہ بورنگ ہوئی ہے کاغذوں میں, اور 5 سے 6 کروڑ روپیہ لگ گیا بھائی. مجھے بات بتائیں, ووٹ تو لے کے آتا ہے 500-700 اور پیسے تو لگا رہا ہے کروڑوں روپے وہاں پہ. یہ جو لوگ, یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے, کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ کیا یہ ریاستی باشندے نہیں ہیں؟ یہ وہ دورہ معیار ہے, یہ وہ فائنینشل کرپشن ہے جس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہو. اب دوسرا نقصان, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. میں ایک مہاجر کا بیٹا ہوں. میرا باپ 1948 میں اب مقبوضہ کشمیر سے اس کشمیر میں آیا. کیا خواب لے کے آیا کہ کشمیر آزاد ہوگا؟ کشمیر تو آزاد نہیں ہوا. آر پار انہوں نے اس ریاست کو لوٹا, ان حکمرانوں نے لوٹا. اب اس کے بعد میری پیدائش یہاں کی, میرا بیٹا میٹرک کر چکا. اب دوسری زیادتی ریاست کے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, میرٹ کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے مہاجرین کے کوٹے کے نام پہ. میں بحیثیت مہاجر, میرا یہ موقف ہے کہ میرا والد 48 میں آیا, میری عمر اتنی ہوگی, میرا بیٹا جوان ہو گیا, میں اپنے بیٹے کو مقابلے کے امتحان میں بٹھانا چاہتا ہوں. میں یہ جو کوٹے کی یہ لعنت ہے, میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. ان کو کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھے میری. میں مہاجر ہو کے کہتا ہوں کہ میرا بیٹا مقابلے کے امتحان میں بیٹھے گا. اگر وہ اس قابل ہوا تو ایک عام اس علاقے کے غریب بچے کے سے اگر نائل ہوا تو رائٹ اس علاقے کے بچے کا ہوگا. شوکت نواز میر کے بچے کا مہاجر کے نام کا جو ٹیکہ لگا وہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں تو جس کا رائٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے وڈرا کرتا ہوں. ان حکمرانوں سے پوچھو, ان 12 جن کو درد آ گیا اور یہ بڑا رو رہے ہیں جی کہ ہمیں بڑا تحریک آزادی کشمیر متاثر ہوگی. کوئی تحریک آزادی کشمیر متاثر نہیں ہوتی ان 12 سیٹوں سے. اب ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم 12 ممبران یہ بتاؤ, آپ کے اس باغ میں بھی مہاجرین کے موجود ہے نا کیمپ, مظفر آباد میں بھی موجود ہے, اور جگہوں میں بھی موجود ہے. میں مظفر آباد کا ان کو چیلنج کرتا ہوں 12 ممبران اسمبلی کو کہ آپ کو بڑا درد آ گیا ان مہاجرین کا, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون سا ایسا ممبر ہے جو ان مہاجر کیمپوں میں جا کے اس نے یہ دیکھا ہو کہ وہ رہ رہے کس طرح ہیں, ان کو پینے کا پانی ہے, لائٹ ہے, وہ گرمی سردی میں کس طرح رہتے ہیں, اور تم ان کے نام کے کروڑوں روپے کھاتے ہو اور تم پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ مہاجرین سیٹیں ختم ہو جائیں گی تو تحریک آزادی کشمیر کو فرق پڑے گا. تحریک آزادی کشمیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرا نقصان, یہ ممبران جو یہاں پہ آ کے اقتدار میں بیٹھتے ہیں, ان کے اوپر اقتدار کو توڑنے کے لیے, اقتدار کو تبدیل کرنے کے لیے 12 سیٹوں کی وہ چھری لٹکائی جاتی ہے کہ جس وقت ان اداروں کا دل چاہے وہ 12 سیٹیں اکٹھی کرتے ہوئے وزیر اعظم یا جو بھی حکومت ہوتی ہے, وہ کسی بھی جماعت کی ہوتی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو, نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا. 12 جمع 5 سے 8 اور ممبران اسمبلی جوڑے جاتے ہیں اور حکومت کو جو وہ توڑ دیا جاتا ہے. یہ اس 12 سیٹوں کا تیسرا نقصان ہے.